هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ آج ہمارا 10واں سبق ہے۔ ایاک نستعین پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایاک نعبد کا معنی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مالک واجب بالذات، مستقل اور غیر محتاج مان کر ہم صرف تیرا کہا مانیں، تیرے ادب آداب بجا لائیں، اور اگر کسی اور کا کہا مانیں، کسی اور کے ادب آداب بجا لائیں تو اسے واجب بالذات نہیں، ممکن بالذات، مستقل نہیں، غیر مستقل، غیر محتاج کہ تیری رحمتوں کا محتاج سمجھ کر اس کا کہا مانیں، اس کے ادب آداب بجا لائیں۔ کسی پیٹرن پر ایاک نستعین، مالک مستقل سمجھ کر، واجب بالذات سمجھ کر اور غیر محتاج سمجھ کر ہم صرف تجھ سے مدد مانگیں۔ کسی اور سے اگر مدد مانگیں تو اسے ممکن بالذات، غیر مستقل اور تیری رحمت کا محتاج مان کر اس سے مدد مانگیں۔ پھر ہم نے اس پر کئی آیات مبارکہ تلاوت کی تھی جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو قوتیں، طاقتیں، مرحمت فرماتا ہے جس سے وہ بندوں کی مدد کرتے ہیں، بندوں کے کام آتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو 5ویں آیت ہم نے تلاوت کی تھی بطور دلیل، وہ تھی فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں کر دیا تھا، انہی کے حکم سے چلتی تھی، بڑی نرمی کے ساتھ جدھر کو چاہتے تھے۔ اس کی تفسیر میں مودودی صاحب نے جو لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ 177 پر لکھتے ہیں، تاہم اگر ہوا پر حضرت سلیمان کو حکم چلانے کا بھی کوئی اقتدار دیا گیا ہو، جیسا کہ تجری بامرہ، اس کے حکم سے چلتی تھی کہ ظاہر الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں۔ وہ اپنی مملکت کا آپ مالک ہے، اپنے جس بندے کو جو اختیار چاہے دے سکتا ہے۔ اب اگلے الفاظ قابل غور ہیں، جب وہ خود کسی کو کوئی اختیار دے تو ہمارا دل دکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک وہابی عالم ہیں حافظ صلاح الدین یوسف، جنہوں نے قرآن پاک کی ایک مختصر تفسیر لکھی ہے، اور وہی مدینہ منورہ سے چھپتی ہے۔ ہر حاجی کو جب وہ واپس آتا ہے اس کو وہ تفسیر سعودی حکومت کی طرف سے تحفتاً ملتی ہے۔ انہوں نے بھی جو کچھ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ یعنی ہم نے سلیمان کی یہ دعا قبول کر لی، دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے
جو کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور ایسی بادشاہی عطا کی جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی۔ یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا ہے، جبکہ دوسرے مقام پر اسے تند و تیز کہا ہے۔ الانبیاء آیت نمبر 81، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا پیدائشی قوت کے لحاظ سے تند ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کر دیا گیا، یا حسب ضرورت وہ کبھی تند ہوتی کبھی نرم، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے۔ یہ انہوں نے فتح القدیر کے حوالہ سے یہ عبارت نقل کی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو ایسے اختیارات عطا فرماتا ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا۔ اب دیکھیے، ہوا تو کنٹرول میں ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، مصنوعی ہوا پنکھے سے لے سکتے ہو، لیکن یہ جو باہر ہوا چلتی ہے یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، لیکن مالک الملک جو اللہ ہے اس نے یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دی تھی۔ اب ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے، اپنے حجرے میں بند تھیں کہ اچانک جبریل علیہ السلام آ گیا۔ حضرت مریم نے پوچھا تو کون ہے، کیا کرنے آیا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، انما انا رسول ربک، مریم ڈر نہیں، فکر نہ کر، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں جبریل لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کر دوں۔ 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اچھا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کو ایک پاکیزہ لڑکا دینے تشریف لائے تھے، اور وہ پاکیزہ لڑکا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جناب عیسیٰ کو قرآن نے غلامً زکیہ کہا ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی کئی دادیاں اور کئی نانیاں بازاری عورتیں تھیں، کنجریاں تھیں، کنجریوں سے اپنے سر کی مالش کرایا کرتے تھے۔ ہم مرزا کی مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے؟ اللہ کہتا ہے پاکیزہ صاف ستھرا بیٹا عطا کرنے آیا ہوں، یہ جبریل علیہ السلام نے کہا۔ اچھا، پھر جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ تھوڑا سا دور تھے نا کھڑے حضرت مریم سے، بس یوں ہی کیا، حضرت مریم کی طرف منہ کر کے بس پھونک ہی ماری۔ تفسیر ابن جریر جلد 16 صفحہ 48، جبریل علیہ السلام کی پھونک کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کے بطن اقدس میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب عادت کیا ہے؟ پھونک مارنے سے کبھی بیٹا ماں کے پیٹ میں نہیں آتا، صرف پھونک ہی مارتے رہو، شو 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 کرتے رہو، کیا ماں کے پیٹ میں بیٹا آ جاتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل علیہ السلام کی پھونک میں اتنا اثر رکھ دیا تھا کہ بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگانے کے مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ صرف نفخ جبریل کی وجہ سے ہی حاملہ ہو گئی۔
اب اس پر چند احادیث مبارکہ بھی سماعت کر لیجیے۔ بڑی مشہور حدیثیں ہیں یہ، آپ نے اکثر علماء سے واعظ کے اندر حدیثیں سنی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو نبی کریم علیہ السلام نے جو پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا نا، اس میں یوں کر کے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ ہاتھ مبارک رکھا تو ہوا کیا؟ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُجُونِ، نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اس طرح پھوٹا جس طرح کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 598 ہے، باب غزوۃ الحدیبیہ، حدیث نمبر ہے 4152، مشکات شریف کا صفحہ ہے 532۔ اچھا، اب میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ پانی کا ہم ٹب لیں، کوئی برتن لیں، اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیں تو کیا یہ ہاتھ رکھنے سے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے؟ نہیں، سبب عادی نہیں یہ ہاتھ کے رکھنے سے پانی کا چشمہ پھوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنی شان عطا کی تھی، آپ نے دست مبارک رکھا تو سرکار کے دست مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اچھا، حدیبیہ میں صرف یہی واقعہ پیش نہیں آیا، ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ حدیثوں میں ترتیب کا ذکر نہیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ سرکار کے ہاتھ مبارک سے نکلنے والا پانی کا واقعہ یہ پہلے کا ہے۔ ظاہر ہے وہ پانی نے کتنی دیر تک کام آنا تھا، ختم ہونا تھا نا، پھر ختم ہو گیا پانی۔ اتنی دیر میں صحابہ کو نظر آ گیا کہ وہاں ایک کنواں بھی ہے، انہوں نے کنویں پر آ کر پانی کو دیکھا تو پانی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کنویں کی منڈیر پر تشریف لائے، پانی کا برتن منگوایا، وضو فرمایا، وضو کر کے سرکار نے اپنے دہنے اقدس کا پانی کلی مبارک آپ نے کنویں میں ڈالا، فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ بس تھوڑی دیر کے بعد کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، پانی نکلا۔ اس کے بعد سارے لشکر نے پانی پیا، اونٹوں گھوڑوں کو پلائے، اور حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں واپسی تک ہم اسی کنویں سے پانی پیتے اور پلاتے رہے۔ یہ بھی بخاری شریف جلد 2 صفحہ 598، مشکات شریف صفحہ 532، باب غزوۃ الحدیبیہ، حدیث نمبر 4151۔ اب عادت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا اسباب عادیہ کے تحت تو مدد مانگنا جائز ہے، ما تحت الاسباب کا یہ مطلب ہے۔ اور بھی عادت ہماری ہے تسی لکھ کروڑیاں کر کے پاؤ نہ خود کے اندر کدی پانی نکلے نہیں، لیکن سرکار کے لعاب دہن شریف سے، سرکار کے منہ سے نکلے ہوئے پانی میں اتنی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کنویں کے اندر سے پانی کے ڈھیروں کے ڈھیر پیدا فرما دیے۔ ایک اور حدیث شریف بھی سن لیجیے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر میں ایک عورت کے 2 مشکیزیں تھے، اس پر سرکار نے کچھ پڑھ کے دم کر دیے، پھر سارے ساتھیوں کو کہا لوگ ان مشکیزوں کا پانی پیو۔
سب ساتھیوں نے پانی پیا، برتن بھر لیے، لیکن اللہ کی شان ان مشکیزوں میں سے ایک قطرہ پانی کا کم نہ ہوا۔ یہ خلاصہ بیان کیا ہے، یہ بھی بخاری شریف ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 49 ہے، کتاب التیمم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ حضرت یزید بن ابی عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں چوٹ کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھا ابو مسلم یہ کیسی چوٹ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چوٹ مجھے خیبر کے دن لگی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ سلمہ کا انتقال ہو گیا، اتنی شدید چوٹ تھی۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فَنَفَسَ فِيهِ 3 نَفَسَاتٍ، پھر سرکار نے 3 مرتبہ میری چوٹ والی نشان پر دم فرمایا، پھونک ماری۔ فَمَشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ، بس سرکار کی پھونک مبارک کا لگنا تھا کہ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کبھی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو بتائیے وہ کراچی والے مفتی صاحب کی کون سنیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایاک نستعین، یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا، یہ شرک ہے۔ کون سنے گا بھئی آپ کی؟ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ کبھی مفتی صاحب اور ہم آمنے سامنے بیٹھے تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 5، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عتیق، موٹے کاف سے نہیں، چھوٹے کاف سے، عتیق۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا، چاندنی رات میں میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنا امامہ اتارا اور کس کرنا اپنی پنڈلی کو باندھ لیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے فرمایا ابسط رجلک، ذرا ٹانگ سیدھی کر، ٹانگ پھیلا۔ فبسطت رجلی، میں نے اپنی ٹانگ کو پھیلایا۔ فمسحھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رحمت و کرم والا ہاتھ مبارک یوں کر کے میری پنڈلی پر پھیرا، یوں کر کے۔ فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، فرماتے ہیں بس اس کے بعد ایسے معلوم ہوا جیسے مجھے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور قربان جاؤں، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کوئی آپریشن نہیں کیا، کوئی سریا نہیں ڈالا سرکار نے، بس ہاتھ مبارک ہی ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پنڈلی کو ٹھیک کر دیا۔ یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا یہ سبب عادی ہے؟ میرا اپنا گھٹنا مسئلہ بن گیا، میں لاکھ ہاتھ پھیرتا رہا، دباتا رہا، لڑکوں کا ہاتھ دباؤ، یا کبھی کسی کے دبانے سے، ہاتھ لگانے سے میرا گھٹنا تو ٹھیک نہیں ہوا، لیکن قربان جائیں اپنے آقا نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، سرکار نے ہاتھ مبارک لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اچھا سب سے زیادہ احادیث مبارکہ ان سے مروی ہے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تو حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے، انہوں نے آگے سے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ پہلے میں نہ حدیث سنتا تھا، بھول جاتا تھا، پھر ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہا میں آپ سے حدیثیں بڑی سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ابسط رداءک، چل اپنی چادر پھیلا۔ میں نے چادر پھیلا دی۔ سرکار نے پتہ کیا کیا؟
یوں ہاتھ لیا، ہاتھ مبارک کو یوں کر کے نا، یوں حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا. پھر فرمایا دما چل ابو ہریرہ اس چادر کو نہ لپیٹ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے. فضممتہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سینے کے ساتھ وہ چادر لگائی. فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں ایک چیز بھی نہیں بھولا، ایک چیز بھی نہیں بھولا. چونکہ بھولتی کوئی چیز نہیں تھی، یہ اور کام کاج کرتے کوئی نہیں رہتے تھے، ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے، تو اس لیے ان کی احادیث کی مرویات زیادہ ہیں. اب مجھے بالضبط صفحہ وغیرہ یاد نہیں، مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ بات مولانا ادریس کاندھلوی نے سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھی ہے کہ سرکار نے یہ کیا کیا تھا. یہ وہ لکھتے ہیں کہ دراصل نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جس طرح یہ مادی خزانوں تک پہنچتا تھا نا، اسی طرح سرکار کا ہاتھ مبارک غیبی خزانوں تک بھی پہنچتا تھا. تو سرکار نے غیبی خزانوں میں سے جو حافظے والا خزانہ ہے نا، اس کو یوں کر کے اپنی مٹھی میں لیا اور چادر کے ذریعے حضرت ابو ہریرہ کے سینے کے اندر منتقل کر دیا. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے بندے وہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے بندے اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر جاتے ہیں. یہ دیوبندی حکیم الامت ہے نا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بندہ ایک پیر صاحب کا مرید ہو گیا اور کرتا کچھ نہیں تھا، ویلے شاہ. اور وہ دیکھتا کوئی بندہ آیا، 1 مہینہ رہا، فیض یاب ہو کے چلا گیا، خلافت بھی مل گئی. کوئی 2 مہینے، کوئی 3 مہینے، لوگ آتے فیض یاب ہوتے، خلافت پاتے اور چلے جاتے. اس کے دل میں وسوسہ آیا، پیر صاحب دے پلے شے ہے ہی کوئی نہیں، انہاں سانوں کی دینا، چل چلیے. تو پیر صاحب اس کے دل کی اس بات سے واقف ہو گئے. پیر صاحب نے فرمایا کوئی بات سن، ایک نا پانی کا ٹب لے لے اور ایک پچکاری بھی لے لے، ٹھیک ہے حضور، اور یہ جو ہماری خانقاہ کا دروازہ ہے نا اس پہ رکھ دینا، ٹھیک ہے حضور. اس نے ایسے کیا. دوسرا دن جب شروع ہوا تو پیر صاحب دروازے پر بیٹھ گئے، اور وہ دروازہ تھا بالکل عام رستے پر، لوگ آتے جاتے، سینکڑوں کے گروہ آتے. اب انہوں نے پچکاری میں پانی بھرا، جو بھی گروہ آتا، ہندو سکھ مسلمان، وہ یوں پچکاری سے نہ سب پر پانی ڈالتے. جس بندے پر ایک بھی قطرہ گر جاتا تھا وہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا، پیر صاحب نے اس دن بس کلمے ہی پڑھائے، لوگوں سے کلمے ہی پڑھائے. اور جب پانی وانی ختم ہو گیا تو پیر صاحب اٹھے اور فرمان گیا، اے کاکا گل سن، لگ گیا ہی نہ پتا تیرے پیر چ پاور ہے کہ نہیں ہے، پر پتر تینوں میں خلافت انج نہیں دینی، تیرے کو تو میں چکی پسواواں گا، جنی دیر تک کچھ کرے گا نہیں تینوں بھی کچھ نہیں لبنا، تیرا پیر ہے کاریگر. یعنی مطلب ہے کہ اپنی باری آئے تو یار اپنے پیروں کے اندر تم اتنی پاور مان لیتے ہو. حفاظت یومیہ کے اندر یہ موجود ہے. اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنی پاوریں دی ہیں، ابا جی قبلہ کی بڑی شاندار کتاب ہے البرہان، اس کا مطالعہ آپ کریں گے
تو آپ پر بہت سی احادیث اور بھی روشن ہو جائیں گی۔ سرکار کی آنکھ مبارک کا کمال، سرکار کے ہاتھ مبارک کا کمال، سرکار کے پسینہ مبارکہ کا کمال، وہ سارے بڑی شاندار کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مطالعہ کی توفیق دے، جس کے پاس نہ ہو اس کو مل بھی سکتی ہے کتاب، مجھے بتا دیجیے گا تو میں منگوا کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک اور حدیث سماعت کر لیجیے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں رات کو سرکار کی نوکری کرتا تھا، باہر ہی بیٹھ جاتا مکان شریف کے باہر مسجد میں، سرکار جو ہی باہر نکلتے تو میں سرکار کے لیے وضو کے پانی، وضو کا لیے پانی، مسواک وغیرہ یہ سرکار کی خدمت میں پیش کرتا۔ ایک دن سرکار خوش ہو گئے، فرمایا سل اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا اوے جنت میرے واسط کتوں، میں تینوں کتوں دیاں جنت دا مالک تے اللہ ہی ہے نا۔ لیکن سرکار نے فرمایا آوا غیر ذالک، آج کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے، مانگو کیا مانگ اور مانگ۔ تو حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا ہوا ذاکا، آقا بس جنت میں آپ کی غلامی مل جائے میرے لیے بہت کافی ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر اس طرح کرنا فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، تو سجدے زیادہ کر کے اس کام میں میری ہیلپ کر۔ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے، مطلب کیا نکلا، اللہ یہ نہ کہہ دے محبوبہ تو جنت بھی انہوں دیتی جڑا سجدہ ہی نہیں سی کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ یہ مسلم شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 72 ہے، باب فضل السجود والحث علیہ، حدیث نمبر 1093۔ ایک بزرگ گزرے ہیں دہلی کے، جن کا نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث لے کر یہ تشریف لائے۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کسی جگہ افادات کے اندر، یہ پہلے رہتے تھے مدینہ شریف۔ ایک دن سرکار خواب میں تشریف لائے، فرمایا عبدالحق ہندوستان کے شہر دہلی چلا جا اور وہاں جا کے میرے دین کی خدمت کر۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب اٹھے، خوش بڑے کہ واہ آج تو سرکار نے کرم کر دیا، زیارت بخشی۔ لیکن دل میں ایک احساس بھی تھا کہ ہائے اب مجھ سے مدینہ شریف چھوٹ جائے گا، یہ احساس بھی تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق سرکار کے روضہ انور پر حاضر ہو گئے، سلام عرض کیا اور عرض کیا آقا میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، میری کیا مجال کہ میں آپ کے حکم کے آگے اوں آں کر سکوں۔ لیکن آقا غلاموں کو، نوکروں کو بھی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت تو رہتی ہے نا، ان کو تو حق ہوتا ہے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ آقا مجھے مہربانی فرمائیے یہیں رہنے دیجیے، کیونکہ جب یہاں کوئی تکلیف ہوتی ہے، دل پریشان ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ عرض کر کے واپس آ گئے۔ رات کو پھر سرکار خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا عبدالحق جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کر، چلا جا، یہاں تو ہمارے روضے کی زیارت کرتا ہے، وہاں ہم تجھے خود زیارت کرایا کریں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وہاں جو درویش ہیں نا ان سے رابطہ رکھنا۔ اب شاہ صاحب آ گئے دہلی میں، اب یہاں
ان کو روز سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہونے لگی۔ وہ حاضری کیسے ہوتی تھی؟ وہ حاضری ایسی ہوتی تھی کہ ایک وقت مقرر کر لیا حضرت شاہ صاحب نے، اور اب وہاں مراقب ہو گئے، پوری توجہ اب سرکار کی طرف۔ تو جب وہ ایسی حالت میں بندہ مراقب ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ بھی نہیں رہتا، غائب ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مقام غیبت، غیبت نہیں، مقام غیبت۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو روز سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی تھی، یہ شاہ عبدالحق صاحب۔ وہ سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ وہ درویشوں سے رابطہ رکھنا۔ پتہ چلا کہ جنگل میں نا کوئی بڑا پہنچا درویش ہے، شاہ صاحب چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو مریدوں کا جمگھٹا تو تھا۔ اس فقیر نے دیکھتے ہی شاہ صاحب کو کہا، آ گیا بھئی عبدالحق بھی آ گیا جے، آئیتے عبدالحق بھی آ گیا ہے۔ اور تھا وہ بھنگی، وہ نہیں بھنگ پینے والے، وہ کیا نشہ کرنے والے، بھنگ پینے والے۔ اس نے کہا لاؤ عبدالحق کے لیے بھی پیالہ۔ جب پیالہ آیا تو شاہ صاحب نے کہا میں تو نہیں پیتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں پیتے تم؟ انہوں نے مجھے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ وہ کہیں گا پی لے وگرنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا فقیر بابا، جو سرکار کے کہنے پر چلتے ہیں نا ان کے ساتھ پھر برا نہیں ہوتا۔ کہنے گا اچھا یہ بات ہے، اب سرکار کی بارگاہ کی حاضری دے کے دیکھ، میں تینوں وڑن نہیں دینا ہوتے۔ اللہ اکبر، کوئی وہاں کچا صوفی ہوتا تو مار کھا جاتا نا، اس کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا دیکھ فقیرہ، میں نے حاضری دینی ہے تو فرما بردار بن کر، نافرمان بن کے میں نے نہیں حاضری دینی۔ سرکار نے ہر نشے والی چیز کو حرام قرار دیا۔ یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں سارا کچھ۔ اس نے کہا جاؤ، پھر شاہ صاحب آ گئے۔ رات کو جب حضوری کے مقام پر پہنچے تو وہاں حالت غیبت میں بھی یہ فقیر بابا ڈانگ پکڑ کے نا دروازے پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا عبدالحق پیویں گا تے اندر جائے گا۔ فرمایا میں بھی تینوں آکھیا سی کہ میں فرما بردار ہو کے حاضری دینی ہے، نافرمان ہو کے حاضری نہیں دینی۔ کہنے لگا جا پھر۔ شاہ صاحب آ گیا، اور دوسرے دن پھر چلے گئے اسی کے پاس۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کیوں عبدالحق میں تینوں کیا نہیں سی پی تے تاں جان دیاں گا۔ فرمایا میں تینوں کیا نہیں سی، میں نہیں سی تینوں کیا کہ میں فرما بردار بن کے حاضری دینی ہے۔ انہیں کیا پچھتائیں گا؟ میں جڑا سونے دے آکھے لگتے ہیں پچھتاندے نہیں۔ اچھا 3 دن تک ایسے ہی ہو۔ اب تیسرے دن اندر سرکار فرما رہے ہیں اوے میرا عبدالحق نہیں آیا۔ وہاں جو خدمت پر مامور تھے انہوں نے عرض کی آقا تو باہر وہ جو ہے نا بھنگی پیر وہ کھڑا ہے اور عبدالحق کو کہتا ہے پہلے بھنگ کا پیالہ پی پھر تجھے اندر جانے دوں گا، اور عبدالحق کہتا ہے نہیں مجھے میرے آقا نے منع کیا، میں تو نہیں پیوں گا۔ سرکار جلال میں آ گئے، فرمایا او کتا میرے عبدالحق کو روکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا، شاہ صاحب حاضر ہوئے، فرمایا عبدالحق تیرا امتحان تھا تو کامیاب ہو گیا۔ جب چوتھے دن نا شاہ صاحب پھر اسے پیر والی تو سارے مرید مسوسے جے کھلوتے او تہاڈا پیر کتھے ہے؟ جی آج تو سرکار باہر ہی نہیں آئے۔ باہر دیکھو، اندر جا کے دیکھو، دیکھو تلاش کرو اس کو۔ تلاش کیا تو مکان سارا خالی تھا، کچھ ہے ہی نہیں تھا۔ پوچھا کوئی چیز تو اندر سے نہیں نکلی؟ جی ایک کتا نکلا تھا۔ فرمایا وہی تہاڈا پیر سی۔ ساری بات سنائی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں پھر ان سب نے اس پیر کی بیعت توڑی اور شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔
یہ اتنا بڑا آدمی ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، جن کی بات کو مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے مسک الختام کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اسی بات کو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ سل۔ حضرت ربیہ سے کیا کہا تھا؟ سل، مانگ۔ کیا چیز مانگ؟ یہ نہیں فرمایا تھا، یہ نہیں کہا تھا مانگ جنیاں بکریاں چاہیے، نہیں مانگ جننے اونٹ چاہیے، مانگ کنے پیسے چاہیے، مانگ کنی حکومت چاہیے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا سل، مانگ مطلقاً رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری خدائی مصطفیٰ کے ہاتھ میں کر دیا ہے، جس کو جو چاہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عطا فرما دیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، علماء دیوبند ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، انہوں نے مسلم شریف کی جو شرح لکھی ہے، مرکات ملا علی قاری کی جو ہے نا شرح مشکات مرکات، اس کے حوالے سے لکھتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَمْرُ بِالسُّؤَالِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكَّنَهُ مِنْ إِعْطَاءِ كُلِّ مَا أَرَادَ مِنْ خَزَائِنِ الْحَقِّ۔ کہ یہ جو سرکار نے مطلقاً فرمایا نا مانگ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے مصطفیٰ علیہ السلام کو ہر چیز عطا کر دی ہے، جو بھی سرکار چاہتے عطا فرما دیتے۔ وَمِن ثم، اسی وجہ سے عد ائمتنا من خصائصہ علیہ السلام، ہمارے ائمہ نے نبی کریم علیہ السلام کا ایک خاصہ یہ بیان کیا ہے کہ انہ یخص من شاء بما شاء، سرکار جو چاہتے جس کو چاہتے عطا فرما دیتے تھے۔ کجعلہ شہادت خزیمۃ بن ثابت بشہادتین، اس کی مثال بھی دی جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کے بارے فرمایا تھا، اور ویسے تو ہر کیس میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن میرا خزیمہ جب اکیلا کسی مسئلے میں گواہ بن کے آ جائے، اس ایک کی گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر تسلیم کر کے فیصلہ اس کی گواہی کے مطابق کر دینا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاصہ بھی عطا فرمایا تھا۔ وَذَكَرَ ابن سبع فی خصائصہ، محدث ابن سبع نے اپنی کتاب ہے نا خصائص، اور اوروں میں لکھا ان اللہ تعالیٰ اقتہ ارض الجنہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کی زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ یؤتی منہا ما شاء لمن شاء، یہ نبی کریم علیہ السلام جس کو چاہتے جتنی چاہتے جنت عطا فرما دیتے تھے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اچھا، جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، وہ لوگ جو پہلے ایک تقسیم کرتے تھے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی، وہ اس تقسیم سے تو ہو جاتے ہیں دستبردار۔ وہ کہتے ہیں نہیں، زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے،
اصحاب قبور سے، مردوں سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے۔ لو جی، تان یہیں پر آن کے ٹوٹتی ہے۔ زندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، قبر والوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں جو لوگ یہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں؟ نہ تو ان کو شرک کی صحیح تعریف آتی ہے، ڈیفینیشن یہ کیا ہے شرک، نہ تو اس کا پتہ ہے، نہ ہی وہ کتاب و سنت سے واقف نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، شرک ہر جگہ شرک ہے، اس میں تفریق ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی لائق عبادت ماننا شرک ہے۔ اب اس کے اندر تفریق نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب والے کو لائق عبادت ماننا تو شرک نہ ہو اور دور والے کو لائق عبادت ماننا شرک ہو جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ زندہ کو لائق عبادت مانا جائے، یہ تو جائز ہے، کسی مردے کو لائق عبادت مان لیا جائے تو یہ شرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شرک میں تفریق نہیں ہوتی، جو شرک ہوتا ہے وہ ہر جگہ شرک ہوتا ہے۔ جو شرک ہے وہ زندہ کے ساتھ بھی شرک ہے، قبر والے کے ساتھ بھی شرک ہے، قریب والے کے ساتھ بھی شرک ہے، دور والے کے ساتھ بھی شرک ہے۔ میں نے اپنی اس تفسیر نور الامین میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مشکات شریف کی شرح عشیۃ اللمعات میں کئی صفحات پر مشتمل اس بحث کو نقل کیا ہے۔ اشارہ کر دیا میں نے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ ونڈ کر کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی علامہ وحید الزمان نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی کے صفحہ 12 سے لے کر 49 تک، کتنے صفحے بن گئے یہ؟ 27 کہ 37 صفحوں پر مشتمل شرک پر تفصیلی بحث کی ہے۔ وہ ساری کی ساری قابل مطالعہ ہے۔ اگرچہ کسی نہ کسی جگہ پر وحید الزمان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مرکزی نقطہ ہے نا شرک کا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ یہ حضرات جو کہتے ہیں نا کہ مردوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، زندوں سے مانگی جا سکتی ہے، تو بھئی دیکھ لیتے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام اپنے روضہ انور کے اندر زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں۔ اگر زندہ ہیں تو مدد مانگی جا سکتی ہے، اگر زندہ نہیں تو مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی۔ پھر یہ بھی دیکھ لیں، جب ہم کوئی مدد مانگتا ہے تو پتہ بھی چلتا ہے سرکار کو کہ نہیں؟ کیا وہ امت کے اعمال پر حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ اگر ثابت ہو جائے سرکار زندہ بھی ہیں اور فریادی جو ہے فریاد کرنے والا، اس کی فریاد کو سرکار سنتے بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں، تو پھر سرکار کی بارگاہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ مدد مانگنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ میں نے جن بزرگوں کا نام لیا، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں و بعد چندی اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت است، یک کس را دریم مسئلہ خلاف نیست کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر و مر طالبان حقیقت را و متوجہان آن حضرت را مفید و مربی است۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگرچہ امت کے علماء میں مذاہب کی کثرت بھی ہے اور ان میں بے شمار اختلافات بھی، پھر بھی اس مسئلہ میں کسی ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حیات کے ساتھ بغیر مجاز کے شائبہ کے اور تعویل کے وہم کے بغیر دائم اور باقی ہیں،
اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، طالبان حقیقت کو اور آن جناب کی طرف متوجہ حضرات کو فیض بھی عطا کرتے ہیں۔ جو سرکار کی طرف توجہ کرتا ہے نا، سرکار اسے فیض بھی عطا کرتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کر لو، مکتوبات برحاشیہ اخبار الاخیار، ایک کتاب ہے اخبار الاخیار، نیکوں کی خبریں، اس پر حاشیہ جو ہے اس کا صفحہ ہے 155، یہ مطبوعہ مکتبہ نوریہ سکھر۔ اچھا، حضرت شیخ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ بھی ہیں، امت کے احوال سے واقف بھی ہیں، اور جو سرکار کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے توجہ کرتا ہے سرکار اس کو فیض بھی دیتے ہیں اور تربیت بھی فرماتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ بات ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق قلب سے ہے، دل سے۔ یہ فیض اسی کو ملتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لو، پہلے سرکار سے محبت قائم کرو محبت محبت قائم کرنے کے بعد عقیدت و عشق کے جذبات سے ہے بھرپور ہو جاؤ، پھر تار جوڑو سرکار کے ساتھ، سرکار سے تار جڑ جائے نا، پھر پتہ چلے گا فیض کیا دریا بہہ رہے ہیں، کر کے تو دیکھو کبھی۔ بخاری شریف کی ایک شرح ہے، بخاری شریف کے ایک شارح ہیں امام قسطلانی، انہوں نے سیرت طیبہ پر بڑی شاندار کتاب لکھی ہے المواہب الدنیا، پھر اس کی شرح کی ہے امام زرقانی مالکی نے، امام عبد الباقی زرقانی مالکی۔ وہ فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ، اپنی امت کا مشاہدہ کرنے میں نبی کریم علیہ السلام کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں۔ موت آنے سے پہلے جس طرح اپنی امت کو دیکھتے تھے اسی طرح موت آنے کے بعد بھی سرکار اپنی امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، اور اپنی امت کے حالات کو پہچانتے بھی ہیں، ان کے ارادوں کو بھی پہچانتے ہیں، اور جو دل کی اندر کی باتیں ہیں نا سرکار ان کو بھی پہچانتے ہیں۔ وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ، یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں یہ امت کا مشاہدہ کرنا، خفا کا نہ ہونا، یہ سرکار کے لیے بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ حوالہ اس کا نوٹ کر لیں، مواہب الدنیا جلد 4 صفحہ 580، اور زرقانی علی المواہب جلد 8 صفحہ 305۔ یہ بزرگوں کے حوالے میں نے اس لیے دیے ہیں، حالانکہ میری عادت نہیں بزرگوں کے زیادہ حوالے دینا، میں نے عادت یہی بنائی ہے کہ دلیل دینی ہے تو قرآن سے، دلیل دینی ہے تو صحیح حدیث سے، عادت یہی ہے۔ لیکن بزرگوں کے حوالے اس لیے میں نے پیش کیے ہیں، بھئی ہم پر تو آپ لوگ لگاتے ہو شرک کا فتویٰ، تو یہ جو بزرگ ہیں جو بات انہوں نے کی ہے وہی ہم کرتے ہیں، تو ان پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ ان پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ یہ جو امام قسطلانی ہے نا، ان کا بڑا مقام ہے، علمی طور پر بڑا رعب ہے ان کا۔ امام قسطلانی نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے ارشاد الساری۔ یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، جب شروع میں بخاری پڑھانے لگتے ہیں تو پہلے تو یہ فتح الباری دیکھ، حافظ ابن حجر اسقلانی کی، عمدۃ القاری دیکھ، امام بدر الدین عینی کی، ساری کتابیں دیکھتے ہیں،
پھر آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں یار ارشاد الساری سے ہی کام چل جائے گا، پھر بعد میں صرف ارشاد الساری سے ہی مطالعہ کر کے بخاری شریف پڑھا دیتے ہیں۔ یہ بات خود مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھی ہے، یہ انہوں نے خود اپنا تجربہ انہوں نے لکھی ہے، یا ان کے کسی بیٹے نے ایک بات لکھی ہے کہ آخر میں صرف ارشاد الساری ہی زیر مطالعہ رہتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مشرک ہیں تو یہ بھی مشرک، اگر یہ مشرک نہیں ہے امام قسطلانی، امام زرقانی یہ مسلمانوں کے مسلمہ امام ہیں، تو بھئی پھر ہم غریبوں پر بھی رحم کرو، ہمیں خام خواہ مشرک کیوں بناتے ہو؟ اچھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں قال المتکلمون المحققون من اصحابنا، کہا ہے علم کلام کے ماہرین نے، جو ہمارے شوافے کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ، کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی وفات شریف کے بعد بھی زندہ ہیں، وَإِنَّهُ يَسُرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر زندہ نہیں تو خوش کیسے ہو گئے؟ اگر سرکار نیکیاں دیکھ نہیں رہے، میرا ایمان ہے سرکار اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ واہ میرے قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وَيَحْزُنُ بِمَعَاصِي الْعُصَاةِ مِنْهُمْ، اور سرکار اپنی امت کے گناہ گاروں کے گناہ دیکھتے ہیں تو سرکار غم زدہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 149 کے اندر، کہ جو ان کے شیخ تھے استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر البغدادی، جو کہ شیخ الشافعیہ بھی ہیں، یہ سارا کچھ ان کا بیان ہے کہ بھئی یا تو فتویٰ سب پر لگے گا یا پھر کسی پر نہیں لگے گا۔ اگر ہم مشرک ہیں تو امام سیوطی کو بھی مشرک کہنا پڑے گا، پھر امام قسطلانی کو بھی مشرک کہنا پڑے گا، امام زرقانی کو بھی مشرک کہنا پڑے گا۔ اگر وہ مشرک نہیں ہیں تو پھر ہم غریب بھی مشرک نہیں ہیں۔ اچھا، وہابیہ قاضی شوکانی کو بڑی ترجیح دیتے ہیں۔ قاضی شوکانی وہابیوں کے امام ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ من المحققین الی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ، ہماری جماعت کے محققین اس طرف گئے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام اپنی وفات شریف کے بعد زندہ بھی ہیں، وَأَنَّهُ يَسُرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ، اور اپنی امت کی نیکیوں پر سرکار خوش بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے بیٹو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب ذرا غور سے سنو۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اعمال امت پر حاضر ناظر ہیں، سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں عشق رسول کا کہ واہ ہم سرکار پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ناموس رسالت کے لیے ہر شے قربان کر دیں گے۔ اب سوچو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق تو سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ گناہ کرنے چاہیے یا نیکیاں کرنی چاہیے؟ جس کو سرکار کے ساتھ پکا عشق ہوگا پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 282۔ پھر صرف قاضی شوکانی نہیں بلکہ ایک اور وہابی عالم ہیں جن کا نام ہے شمس الحق عظیم آبادی۔ انہوں نے ابو داود شریف کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے عون المعبود۔ یہی بات انہوں نے اس کی جلد 1 صفحہ 405 پر لکھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرکار کو زندہ مانتے ہیں، اور جب طے ہو گیا کہ زندہ سے مدد مانگنی جائز ہے تو پھر سرکار سے بھی مدد مانگنی جائز ہے۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم. صلی اللہ تعالی علیہ